نہیں، کوئی بھی ہو، پڑوسی کا لفظ ہے، کوئی بھی ہو پڑوسی ہونا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اگر وہ بھوکا سو گیا تو یاد رکھیے کہ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار نماز۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر کے آئے، مسجد سے نکلے تاڑی پہ ہاتھ پھیرے، نکل السلام علیکم وعلیکم السلام، لگ رہا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آیا، اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں ہم سے کہے جرجی صاحب جب سے ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کی تب سے اور روزی روٹی میں تنگی ہوگی، پتہ نہیں چل رہا کیا ہے۔ اس سے تو ہم پہلے جو نماز نہیں پڑھتے تھے اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، اس نے کہا مجھے وجہ بتاؤ مولانا صاحب، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی تب سے میرے اوپر اور پریشانیاں آنا شروع ہو گئی، میں کیا کروں مولانا صاحب آپ بتائیے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا تو خوب ملتی تھی، ہم نے کہا آزمائش کس کا نام ہے، امتحان کس کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہر مسلمان کو آزمائیں گے، آزمائش اس کی کریں گے، یہ آزمائش یہ امتحان کس چیز کا نام ہے؟ اور سوچ کتنی بدل گئی، سوچ کتنی بدل گئی۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر روزی روٹی میں کمی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ روزی روٹی میں کمی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار جب سے نماز پڑھ رہا ہوں ہماری روزی روٹی تنگ ہو گئی ہے، ہمیں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اسلام لائے، ایک شخص اسلام لایا، صحابی بن گیا، اور جب صحابی بنا تو نماز شروع کر دی، اور جب نماز شروع کی تو بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے پاس ہو گیا، اس کے بعد اونٹوں کا ریوڑ ہو گیا، اس کے بعد ان کے پاس لمبی چوڑی رقم تیار ہو گئی، بہت امیر آدمی ہو گئے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دولت ان کے پاس آ رہی ہے، بھیڑیں، بکریاں، اونٹ، مالک۔ وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں بڑا کنفیوز ہوں، جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو میں بہت غریب تھا، اور جب میں اسلام لایا اور نماز پڑھنے لگا، جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی میرے پاس بکریاں آنا شروع ہوئی، بھیڑیں آنا شروع ہوئی، اونٹ آنا شروع ہوئے، گھوڑے آنا شروع ہوئے، کھچر آنا شروع ہوئے، میرے پاس دولت رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری عبادت کی برکت ہے، اللہ تمہیں نواز رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی میں یہ سوچ رہا ہوں، اے اللہ کے رسول میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں اللہ میری عبادتوں کا صلہ، اللہ میری نماز کا صلہ، اللہ میری نماز کا بدلہ اور نماز کا انعام اسی دنیا میں تو مجھے نہیں دے رہا ہے، اور آخرت میں کہیں ہمیں محروم تو نہیں کر دے گا۔ ایسا تو نہیں کہ دنیا میں مجھے سب کچھ مل جائے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ہماری عبادتوں کا کوئی صلہ نہ دے۔ الٹی سوچ، ہماری الٹی سوچ، مولانا جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی برکت ہی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول جب سے میں نے نمازیں پڑھی دولت ہوگی میری، کہیں اللہ ہمیں اسی دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے اور آخرت میں کہیں محروم تو نہیں کر دے گا۔ سوچ بدلو اپنی سوچ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے، مسلمانوں سنو، اللہ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم ڈرو گے، جیسے آج پورے ہندوستان کے ہی نہیں پوری دنیا کے حالات پر آپ نظر ڈالیے، آپ اور کسی ایک جگہ پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جہاں رہتا ہے اس مسلمان کو کہیں امن، کہیں شانتی، کہیں سکون اس کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتائیے، ایران کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ سیریا کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ لبنان کے حالات دیکھیے،
کئی مسلمان سکون کے ساتھ ہے، عراق کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے، فلسطین کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے، اردن کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی ایسا چکرا بتائیے جہاں مسلمان رہتا ہے اور وہاں سکون کے ساتھ ہو۔ آپ اپنا پڑوسی ملک دیکھ لیجئے، مسجدوں میں بمباری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہا، قتل کر رہا ہے۔ آپ کے اپنے پڑوسی ملک کے اندر مسجدیں تک محفوظ نہیں ہیں اور وہاں آتم گھاتی حملے ہو رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے اور کون سی اسلام کی تعلیم ہے؟ میرے بھائیوں، آپ دنیا کی کسی چپے پہ جا کر دیکھ لو اور بتاؤ، اتہاس، ہسٹری اور آج کی موجودہ حالات کو کا جائزہ لے کر مجھے بتاؤ کہ مسلمان کہاں چین و سکون کے ساتھ ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اتنا ذلیل، اتنا رسوا، اتنا انسلٹڈ، اتنا ذلیل و رسوا دنیا کے کسی دور میں نہیں ہوا تھا جتنا آج کے دور میں مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس کے اندر سے ایمان نکل چکا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے تو حکومت و سلطنت دینے کا وعدہ، عزت و سرداری دینے کا وعدہ اس شرط پہ کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں باعزت بنائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جتنا ذلیل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتنا ہی ایمان کمزور ہے، آج اتنا ہی ایمان کمزور ہے آج ہمارے۔ ابھی کوئی کہہ دے کسی کا چہرہ دیکھ کر، اور میں نے یہ دوسروں کو تو چھوڑو، میں نے اپنوں کو دیکھا ہے، اپنوں سے مراد سمجھ رہے ہیں شیر شاہ برادری کو، اور بھی کھل کے کہہ دوں اہل حدیثوں کو، بس ایسے ہی ارے باپ تمہارے چہرے پہ دیکھو اور مایوس پریشان نظر آتے ہو، دیکھیں دھول میں لاٹھی مار رہے ہیں، حقیقت میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ مجھے لگتا ہے کہ ضرور تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے، جادو ٹونا کا اثر لگ رہا ہے تمہارے اوپر، اس کے بعد وہ بس آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر پڑ جائے۔ ہے مولانا صاحب آپ کو کیسے معلوم؟ بالکل صحیح بات ہے مولانا صاحب، جتنا پیسہ آتا ہے بچتا ہی نہیں ہے، ہم کماتے بہت ہیں، ایک دن میں 10,000 روپے کماتے ہیں، لیکن گھر آتے آتے ہمارا کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی یہ بیمار، کبھی وہ بیمار، ایک دم چلا جاتا ہے۔ مولانا برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ نے صحیح پہچانا ہے۔ اب مولانا صاحب کو موقع مل گیا بکرا حلال کرنے کا، اب صحیح ہے، یہ آدمی بس میرے جال میں پھنس گیا۔ ایک آدمی تو باقاعدہ ایسا ملا، کہنے لگا کہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، اس کا علاج تو ہو جائے گا لیکن خرچہ بہت پڑے گا۔ اس بیچارے مجبور آدمی نے کہا کہ کتنا خرچہ لگے گا مولانا صاحب؟ کہ بہت زیادہ نہیں، بس دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے دو، تمہاری مصیبت حل ہو جائے گی۔ اب سوچو کہ ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے گا تو 1,24,000 ہے۔ مولوی صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 1,24,000 روپیہ ہم کو دے دو، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ اور اس کو کم آنکنے کا انداز دیکھو، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ، ارے ایک نبی کے نام پر 1 ہی روپیہ تو مانگ رہے ہیں۔ اس سے پوچھو کہ ایمان تو تیرا محمد رسول اللہ پر ہے، اقرار ہے کہ اللہ نے اور بھی نبی بھیجے ہیں، ایمان تو محمد رسول اللہ پر ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اگر وہ سارے کے سارے نبی کے دور میں کسی بھی پیغمبر کے دور میں اگر محمد رسول اللہ آ جاتے تو اس نبی کو بھی محمد پر ایمان لانا پڑتا، اس رسول کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑتا۔ جب اس رسول کی رسالت محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد کالعدم ہے، منسوخ ہے، تو پھر اس کے نام پر تو پیسہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو روپیہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو پیسہ کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی سوال اگر کر دے گا تو کہہ دیں گے وہابی ہو تم یہاں سے، یہ اتنی عقل تو وہابیوں کے پاس ہوتی، تمہارے پاس کہاں سے آتی؟ میرے ساتھیوں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ یہ خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کے حالات پر ذرا نظر ڈالیے، خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والجوع، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم بھوکے رہنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔
کاروبار فیل، صبح کھا لیا تو شام کو بھوکے، شام کو کھا لیا تو صبح بھوکے، بھوک سے تم تڑپنے لگو گے، ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے کیسی کیٹیگری بیان کی اللہ نے، خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، بھوکا مار کر، بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ والثمرات، تمہارے پھل فروٹ، کھیتیاں باڑیاں، کھیت اور سبزیاں برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی تمہارے کھیتوں میں نقصان کر کے جس کی تم پیداوار کرتے ہو، مکئی، چاول، دھان، بھٹا، جن چیزوں کو تم زمین میں اگاتے ہو، زمین سے پیدا کرتے ہو، پھل فروٹ سبزی کی شکل میں، اناج کی شکل میں، ہم اس کو بھی برباد کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ان تمام شکلوں میں ہم تمہارا ایگزام لیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ان تمام چیزوں میں صبر کر لیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ تھامیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ پکڑیں، اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ ہم مسلمان بنے پھر رہے ہیں، خوف برداشت نہیں کر سکتے ہیں، مالوں میں نقصان ہو جائے تو اللہ کو دوست کہنے لگتے میں نے کیا بگاڑا ہے، کافروں کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط باتیں ہور۔ دنیا میں ساری نعمتیں بے نمازیوں بے روزگاروں کے پاس موجود ہیں اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں تو اور زیادہ پریشانی، آپ اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری۔ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ارے تم تو انسانوں کی بات کرتے ہو اور چیز تم تو پڑوسیوں کی بات کرتے ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کبوتر کو، کسی بھی مرغی کو، کسی بھی جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ نہ لگاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں پر نشانہ لگاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں مستقبل قریب کے اندر، ماضی قریب کے اندر ایسے بہت سے لوگوں کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو جانوروں کو لڑایا کرتے تھے۔ دیسی مرغے، مرغ کی لڑائی ہوا کرتی تھی، ان میں ناخن ان کے بڑے بڑے کر دیے جاتے تھے اور مرغ آپس میں لڑاتے ہیں جب تک وہ خون فریکچر نہ ہو جائے اور ایک مرغا جب تک بھاگ نہ جائے تب تک ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں یہ جہالت آج بھی چلتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے بہار و بنگال میں کیا کنڈیشن ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس لڑائی کو، جانوروں کی اور پرندوں کی اس لڑائی کو بھی حرام قرار دیتا ہے اور مرغ کو لڑا کر زخمی کرنے والوں کو بھی مجرم قرار دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ لیا اور بلی کو پکڑنے کے بعد باندھ دیا اور 3 دن اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ نہ چھوڑتی تھی کہ وہ شکار کر کے اپنا غذا حاصل کر لے، اپنا رزق حاصل کر لے، نہ خود کو کھانا دیتی تھی۔ بلی بھوکی پیاسی مر گئی، وہ نمازی تھی۔ سنو، ہاں غور کرو حدیث کے الفاظ پر، وہ نمازی تھی، وہ روزے دار تھی، وہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتی تھی، اللہ کو مانا بھی کرتی تھی، لیکن اس نے اللہ کی ایک مخلوق بلی کو باندھ دیا، اس کو بھوکا رکھا اور پیاسا رکھا اور اس بلی کو بھوک اور پیاس کی شدت سے مار ڈالا۔ لیکن جب یہ عورت مری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نمازوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کے روزوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کی زکات اور خیرات کے بدلے اس کو جنت نہیں دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دیا، اس لیے کہ اس نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا تھا اور مار دیا۔ نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام اسلام
نہیں ہے. عبادت ہے ٹھیک ہے, لیکن اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی رحم کرو. اللہ کی مخلوق, اللہ کی سرشٹی کے ساتھ بھی تمہیں رحم کا برتاؤ کرنا ہے. یہ عورت بلی کو باندھ کے رکھی تھی, جب مری بلی کو مر گئی بھوکی پیاسی, لیکن نماز اور روزہ رکھنے کے باوجود جنت کی مستحق نہیں ہوئی. اور بخاری پڑھیے, ایک عورت ایسی بھی تھی